بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس داستان کا نام ہے جوان اور بادشاہ کی بیوی۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت خوبصورت اور ہوشیار تھا۔ ایسا ہوشیار تھا کہ وہ اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوتا ہے تو سلطنت اس کو دے دی جاتی ہے۔ جیسے ہی سلطنت اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو دشمن چاروں طرف سے ہوشیار ہو جاتا ہے، اسے تنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی چون تازہ وارد تھا، اس لیے یہ مقاومت نہیں کر سکتا ان ساری چیزوں کی، تو وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کے مال میں سے کچھ مال اٹھا لیتا ہے اور اپنے کچھ نزدیک دوستوں کے ساتھ وہاں سے فرار کر جاتا ہے۔ اپنا لباس کو چینج کر کے وہ تاجروں کا لباس پہن لیتا ہے اور ایک شہر پہنچتا ہے۔ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم دروازے کے باہر کھڑے رہو، اور اپنے ایک خدمتکار کو لے کے شہر میں داخل ہوتا ہے اور بازار کی طرف جاتا ہے۔ بازار میں وہ ایک ایسی دکان پہ پہنچتا ہے کہ ایک مرد اپنے آگے اتنی ساری کتابیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب یہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم اتنی ساری کتابوں کا؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں سخن کو بیچ رہا ہوں۔ اب شہزادہ پوچھتا ہے اچھی چیز ہے لیکن اس کا خریدار نہیں ہوگا تمہارے پاس؟ تو مرد جواب دیتا ہے کہ اس دنیا میں نیاز مند ضرورت مند لوگ زیاد ہیں، جس کو بھی سعادت اور خوشبختی چاہیے ہوگی وہ میری چیزیں آ کے خریدے گا۔ کیونکہ جوان ہوشیار تھا، اس نے اس کو 1000 دینار دیے اور کہا کہ مجھے ایک اچھی سی سخن بتاؤ، مجھے کوئی اچھی سی بات بتاؤ۔ اب یہ مرد حکیم اس سے کہتا ہے کہ دھیان رکھو، اگر کہیں بھی سفر پہ جاؤ اور تمہارے پاس کوئی اونچی جگہ میسر ہو تو کبھی بھی نیچے والی جگہ پہ اپنا پڑاؤ مت ڈالنا۔ اب جوان کہتا ہے مجھے کوئی دوسری بات بھی بتاؤ، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ اب یہ مجھے کوئی اور اچھی بات بولے گا، یہ تو کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اگر تمہیں دوسری بات معلوم کرنی ہے تو دوبارہ تم 10,000 دینار دو مجھے۔ یہ اسے دوبارہ جو ہے 1000 دینار دیتا ہے شہزادہ۔ اب وہ حکیم شخص کہتا ہے کہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اب جوان کہتا ہے کہ دوبارہ ایک اور سخن بھی مجھے بتاؤ۔ پھر دوبارہ وہ مرد حکیم کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے اچھے دن کو برے دن کے بدلے میں تبدیل نہیں کرنا۔ یہ تینوں بات سن کے شہزادہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر خود ہی سوچنے لگتا ہے کہ یہ 3 باتیں جو ہے میری کس کام کی آئیں گی، اور یہی سوچتے سوچتے شہر سے باہر چلا جاتا ہے۔ جب شہر سے باہر پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے دوست جو ہے وہ وہاں سے جا چکے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انہوں نے کسی پہاڑ کے دامن میں چادر لگائی ہوئی ہے، خیمہ لگایا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو اس کو اس مرد کی بات یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر سفر میں کہیں آپ کو اونچی جگہ میسر ہو تو آپ نیچے جگہ پہ اپنا پڑاؤ مت ڈالنا۔ تو یہ اپنا سامان اور اپنا گھوڑا لے کے جو ہے پہاڑ کے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے۔ دن گزر جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے۔ یہ اوپر سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سارے دوست وغیرہ جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے کی طرف سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آدھی رات کو تیز بارش ہوتی ہے اور سیلاب آتا ہے اور اس کے دوستوں کا سارا سامان اور گھوڑے جو ہے بہہ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بچ جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس کی 10,000 والی سخن جو ہے وہ واقعی میں بہت ارزش رکھتی تھی، قیمت رکھتی تھی اور اس کے کام آ گئی۔ اب اگلے دن یہ لوگ دوبارہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور ایک دوسرے شہر تک پہنچتے ہیں۔ شہزادہ جو ہے وہ کسی اچھی سی جگہ کے پیچھے ہوتا ہے کہ اسے رہنے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ مل جائے۔ اچانک اسے آواز آتی ہے کہ امیر شہر کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے، آپ لوگ ہٹ جاؤ۔ جب یہ شخص اس کو دیکھتا ہے آگے بڑھ کے تو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے باپ کا دوست ہے جس نے اس کے جانے کے بعد سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور اس کے باپ کا وہ دوست اس کو پہچان جاتا ہے کہ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، وہی شہزادہ ہے جو سلطنت چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ اب یہ شہزادے کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب شہزادہ اس کے محل جاتا ہے تو کہتا ہے آپ بہت ہوشیار ہو، آپ میں اتنی استطاعت ہے کہ آپ جو ہے سلطنت کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہو، آپ آ کے یہاں کی سلطنت کو سنبھالو۔ لیکن شہزادہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس کام سے دور ہی رکھو، میں نہیں چاہتا کہ میں سلطنت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لوں۔ لیکن وہ
बादशाह जो है इसरार करता है, कहता है सही, अगर आप सल्तनत को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे हमारे साथ रह के हमारे मदद करो ताकि हम इस हुकूमत को चला सकें। अब शहज़ादा जो है उसकी ये बात को मान लेता है। थोड़े दिन के बाद जो है बादशाह किसी काम से शहर से बाहर जाता है तो इस जवान के हवाले पूरी सल्तनत करके चला जाता है। अच्छा, ये जवान जो है बहुत खूबसूरत होता है और जैसे ही वो बादशाह चला जाता है तो उसकी बीवी जो होती है वो इस जवान को नामा लिखती है और उसे वर्गलाती है। लेकिन ये शख्स जो है वो उसको उस शख्स की नसीहत याद आती है कि अमानत में कभी ख़यानत नहीं करना, तो ये उस औरत को जवाब नहीं देता। अच्छा, वो बादशाह की बीवी जो नामे भिजवाया करती थी वो अपने खिदमतकार के ज़रिए भिजवाया करती थी, उसका एक खास खिदमतगुजार था। कुछ दिनों बाद जब बादशाह वापस आता है तो इसकी बीवी को गुस्सा आता है कि क्यों इसने मेरे नामे का जवाब नहीं दिया। तो वो अपने शौहर के पास जाती है और उसे इस जवान के ख़िलाफ़ वर्गलाती है कि आप गए थे तो ये जवान जो है ये अच्छा नहीं था और इसने मुझे जो है अपनी तरफ दावत दी थी। अब बादशाह को भी गुस्सा आता है और एक नामा लिखता है जिसमें लिखता है, एक शख्स के पास भेजता है, कहता है उसमें लिखा होता है कि जैसे ये शख्स आपके पास पहुँचे तो इसका सर कलम करके मेरे पास लेके आओ। अब बादशाह ये नामा जो है इस शहज़ादे को देता है। शहज़ादा लेके रास्ते में जा रहा होता है तो देखता है कि इसके सारे दोस्त जो हैं वो तफरी में मशगूल हैं और खुश गुज़रान कर रहे हैं। अब ये देखता है तो इसे दोबारा उस शख्स की नसीहत याद आती है कि कभी भी अपने अच्छे दिन को बुरे दिन के बदले में तब्दील नहीं करना। अब ये शख्स क्या करता है, कहता है वही खिदमतकार जो इसके साथ होता है ये नामा जो है इस खिदमतकार को देता है और कहता है जाओ ये नामा जो है फ़लाँ शख्स को पहुंचा दो, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ तफरी कर रहा हूँ। अब इस खिदमतकार को भी नहीं पता होता कि इस नामे में क्या है। अब वो नामा ले के उस शख्स के पास जाता है। जैसे ही नामा उसके पास जाता है वो शख्स खोलता है इस नामे को तो ये खिदमतकार का सर कलम करके और जो है सर उसका बादशाह के पास लेके आता है। जब बादशाह के पास सर लेके आता है तो बादशाह भी हैरान होता है कि मैंने तो शहज़ादे के हाथ में ये नामा दिया था और ये जो है खिदमतकार का सर मेरे पास आया है, तो इसमें भी कोई राज होगा। फिर वो उस जवान को बुलाता है और उससे पूछता है तो फिर उस जवान कहता है कि मैंने आपकी बीवी को कोई भी नामा नहीं लिखा था, आपकी बीवी ने सारे मुझे नामे लिखे थे और वो सारे नामे ला के बादशाह को दिखाता है कि मैं बेगुनाह हूँ और पाक दामन हूँ और यही खिदमतकार था जो आपकी बीवी का नामा लेके मेरी तरफ आता था और खुदाए मेहरबान ने मुझे अमानतदारी